بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، روز اول سے ہی کفار نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایسی کوششوں کو کبھی اپنے پسندیدہ انسان سے اور کبھی چڑیوں کے جھنڈ سے ناکام بنایا ہے۔ ایسی ہی ایک کوشش ابراہ صباح نامی ایک شخص نے کی جو حبشی تھا۔ وہ نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اس کی طرف پھیر دے گا۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر گندگی اور فضلہ پھیلا دیا۔ جب ابراہ کو پتہ چلا تو وہ سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار اکٹھا کر کے کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابراہ یمن سے یرغار کرتا ہوا مغوس پہنچا۔ راستے میں جتنے بھی قبیلے آئے ان سب کو اپنے عمل سے خبردار کرنے کے لیے اس نے سب کے جانور پکڑ لیے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ بھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ خانہ کعبہ میں چلے گئے اور خانہ کعبہ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے اور تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد انہوں نے چند سرکردہ آدمیوں کو اکٹھا کیا اور ابراہ کے پاس گئے اور ان سے اپنے جانوروں کا مطالبہ کیا۔ ابراہ تشویش میں پڑ گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کو بچانے کی بجائے اپنے جانوروں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا گھر اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور وہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میری ملکیت میرے جانور ہیں اور میں انہی کا مطالبہ کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابراہ نے ابراہیم علیہ السلام کے جانوروں کو رہا کرنے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کو ترتیب دے کر ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اس دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگتی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو روندتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابراہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پوت جھڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر آ گیا اور وہ مر گیا۔ ابراہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو وہ سب اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا۔ اور اگر دوستوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔